کیا کہہ رہی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، فائدہ فاروق تلاوت. میرے پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جزاکم اللہ. ہاں جی، ٹرانسلیشن سمینہ جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. May the peace and blessings of Allah be upon you all. Bismillahirrahmanirrahim. I will now present the English translation of the verse just recited, verse 56, taken from chapter 24, Surah Al-Nur. This translation is by Hazrat Maulvi Sher Ali Raziyallah Ta'ala Anhu. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then, whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. Jazakallah. سابیہ صدف حدیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خلافت کے بارے میں احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں. ما من نبوۃ قط الا تبعتھا خلافہ. کنز الاعمال صفحہ 109. عن عمر رضی اللہ عنہ قال لا خلافۃ الا عن مشورہ. کنز الاعمال صفحہ 139.
انگلش ترجمہ ماریہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. I will now recite the English translation of the hadith just recited. The Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, is reported to have said, "There is Khilafat after every prophethood." Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, said, "Appointment of Khilafat without consultation is not right." And an important pillar of the system of Khilafat is consultation and taking counsel. Kanzul Amal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallam innaka Hamidum Majid. اچھا, عافیہ صدرہ ملفوظات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے. جب کہ رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے, مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے, اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں بھی یہی بھید تھا کہ آپ کو خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرما دے گا, کیونکہ یہ خدا کا ہی کام ہے اور خدا کے انتخاب میں نقص نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا. ملفوظات جلد 5 صفحہ 524 تا 525. جزاک اللہ. اچھا, اب عائشہ صدف نظم پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیفہ کے ہم ہیں, خلیفہ ہمارا, وہ دل ہے ہمارا کا ہمارا, ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا, وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا, فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا, اسی کی طرح ہم بھی افنا کریں گے, علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے, کہ زندہ جماعت کا یہ استعارہ, خلیفہ کے ہم ہیں, خلیفہ ہمارا, وہ دل ہے ہمارا کا ہمارا. جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا, تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا,
نہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ ہم نور دین محمد بنیں گے. ہمیں عزم و ہمت عطا ہو خدایا، خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. اللہ. اچھا، اب فائزہ ماہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافت احمدیہ اور افراد جماعت کے درمیان محبت ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو خدا تعالی خود دلوں میں پیدا فرماتا ہے. آج انتہائی مختلف ممالک اور حالات میں رہنے کے باوجود جو ایک چیز بفضل تعالی تمام احمدیوں میں مشترک ہے وہ خلیفہ وقت سے والہانہ محبت ہے. اس بے مثال تعلق کے نظارے بارہا ہم نے MTA کی وساطت سے دیکھے ہیں الحمدللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں بحیثیت نبی مبعوث فرمایا تاکہ خدا تعالی کا اپنے بندوں سے تعلق قائم ہو سکے. چنانچہ بحیثیت جانشین اس وقت خلیفہ وقت کی محبت اور اطاعت دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے اور تعلق بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور وہ بہترین عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت شامل کر کے اسے ایک روحانی تعلق میں تبدیل کر دیتا ہے. چونکہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو دلوں میں اس محبت کو بٹھاتا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشش کو تسکین پہنچانے کے ذرائع بھی مہیا فرماتا ہے، اور افراد جماعت کے لیے موزانہ طور پر حالات کو ایسے معاون بنا دیتا ہے تا وہ اپنی خلیفہ سے محبت کی پیاس کو تسکین پہنچا سکیں. اس کی ایک بڑی مثال حضور کے حالیہ دورہ ساسکیٹون اور رجائنا کے دوران موسم کی حیرت انگیز طور پر خوشگوار تبدیلی ہے، جس کا ٹی وی وغیرہ پر بھی بہت اظہار ہو رہا ہے. نومبر کے مہینے میں ان علاقوں میں درجہ حرارت بہت منفی میں چلا جاتا ہے اور برف کے ڈھیر ہوتے ہیں، مگر اس سال خدا تعالی نے اپنے خاص فضل سے مثبت درجہ حرارت رکھا اور حضور کے عاشق افراد جماعت کو ماں، بچوں اور عورتوں کے بارہا اپنے پیارے حضور کا دیدار بآسانی نصیب ہوا الحمدللہ. ماریا عثمان، پھر محفش آفتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، یقیناً یہ بے مثال محبت جو ہم افراد جماعت کی خلیفہ وقت سے دیکھتے ہیں، یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے. ہمارے امام ہم سے کہیں بڑھ کر ہم سے محبت کرتے ہیں. حضور انور فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں جب سونے سے پہلے میں چشم تصور میں ہر ملک میں پہنچ کر ہر احمدی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں. اس وقت میں حضور کی ہمارے ساتھ محبت کی ایک مثال ان بیانات کے ذریعے دکھانا چاہتی ہوں جو حضور انور نے اپنے حالیہ دورہ ساسکیٹون اور رجائنا کے موقع پر انٹرویوز کے دوران فرمائے. What do you hope to accomplish here in Saskatchewan? You see, we have a big community here with regards to the total number of Ahmadis living in Canada. Quite a good number of Ahmadis are living here. So normally when I visit any
honor city. They're either to open the mosque or to see my people. You see, it's a two-way traffic. People love their spiritual leader and the Khalifa love their people. So this is why I'm here. Your Holiness, again, welcome to Regina. This is your first visit here. What are your thoughts on being in Regina amongst the community? See, the community members, you know very well, love their spiritual head, the Khalifa. And the same sentiments are from the Khalifa for the members of the community. So I think we both are enjoying. محبت کے اس روحانی تعلق کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، اسی محبت اور روحانیت کے ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اسی مضمون کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ساری جماعت احمدیہ کا دل وہی ہے جو خلیفہ وقت کا ہے. بفضل تعالی خلافت سے فوری اور شدید محبت کا یہ نظارہ ہمیں اس وقت بھی نظر آیا جب خلافت خامسہ کے انتخاب کے فوراً بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے سامنے موجود لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا. تو اس وقت چشم عالم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آپ کی آواز سنتے ہی ہزاروں جان نثار یہ سوچے بغیر کہ وہ سڑک پر کھڑے ہیں یا کسی گلی میں وہیں بیٹھ گئے. یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خلیفہ وقت سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ افراد جماعت کی دعاؤں کو بھی غیر معمولی قبولیت بخشتا ہے اور معجزانہ نظارے دکھاتا ہے. پیارے حضور، یہاں میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری جلسہ سالانہ کینیڈا 2016 پر جانے اور حضور انور کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی، اور ان دنوں میں جہاز کا ایک طرف کا ٹکٹ بھی $400 سے زیادہ قیمت کا تھا. میں بہت پریشان تھی. ایک رات اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں دعا کرتے کرتے سو گئی. صبح اٹھتے ہی میرے دل میں شدید تحریک پیدا ہوئی کہ میں اس وقت جہاز کے ٹکٹ کی قیمت دیکھوں، اور جب میں نے دیکھا تو وہی ٹکٹ جو $400 سے زائد کی تھی کسی وجہ سے چند منٹ کے لیے $131 کی قیمت پر ہو گئی. اسی وقت میں نے اپنے افراد خاندان کے لیے ٹکٹ خرید لیے اور الحمدللہ جلسہ میں شامل ہونے اور حضور انور کو اپنے سامنے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. پیارے حضور، ہم واقفات نو ویسٹرن کینیڈا حضور انور کی دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پیارے امام ایک طویل فاصلے کو طے کر کے تشریف لائے اور ہمیں شرف ملاقات بخشا. پیارے حضور، ہم آپ سے دعا کی عاجزانہ درخواست کرتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی شکر گزار بنائے. ہم حضور انور کے اس بابرکت دورے کی برکات اپنی زندگیوں میں ایک لمبے عرصے تک حاصل کرنے والی ہوں. اللہ تعالی ہمیں خلافت احمدیہ کی سچی متی اور فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم اپنے پیارے امام سے محبت کا اپنے عمل سے اظہار کرنے والیاں ہوں اور حقیقی واقفات نو کہلا سکیں. آمین. جزاک اللہ. اچھا، جزاک اللہ. اب کیا کرنا ہے؟
اچھا، جو میں نے جلسے پہ عورتوں سے میں تقریر کی تھی اس سے کوئی پوائنٹ یاد ہے؟ $131 کا ٹکٹ خرید کے گئی، کچھ پوائنٹس بھی تو یاد ہونے چاہیے تھے. جی آپ نے کہا تھا کہ اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں دیکھے تو وہ عورت اپنی، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی تو ہر بچہ، ہر لڑکی اچھی بیٹی، اچھی بہو، اچھی ساس، اچھی نندے بنے گی. اور اس طرح سے آپ نے فرمایا تھا. اور پھر امن قائم ہو جائے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے. ہیں جی. اچھا، کتنی یہاں ہیں شادی شدہ؟ اچھا، اچھی بیٹیاں بھی ہیں اور اچھی بہویں بھی ہیں اور ساسیں بننے کا بھی وقت نہیں آیا. اچھا، اور کیا کہتی ہو؟ کوئی بات 15 منٹ ہیں، پوچھ لو جلدی سے. ہاں، کھڑی ہو جاؤ 1 منٹ، تھوڑا سا کھڑی ہو جاؤ. ہاں، آپ مائکرو فون لے لیں، مائکرو فون پہنچا دو نا اس کو جلدی. کوئی اب بیٹھ جاؤ بشک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، میرا ایک سوال ہے. آپ کی ایک سب سے پسندیدہ سوشی کون سی ہے؟ ہم سے کون سی؟ سب سے پسندیدہ سوشی. سوشی؟ تمہیں بہت پسند ہے سوشی؟ نہیں پسند، لیکن مجھے، میں نے کوئی نام دیکھے نہیں، ویسے جو بھی قسمیں ہیں میں ساری کھا لیتا ہوں. جزاک اللہ. آخر والی مائکرو فون جلدی سے دو اس کو. ایک مائکرو فون ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بڑا وقت لیتا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور، میرا سوال ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں پرائیویسی کے کیا حدود ہیں؟ یعنی چوری چھپے باتیں سننا اور چیزوں کی تلاشی لینا. یہ چیزیں غلط ہے. اعتماد اصل چیز ہے، اعتماد ہے. ٹھیک ہے، جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات تو نہیں، بیچ دوسری اور تیسری ہدایت یہ کہ سچائی پہ قائم ہو. ٹھیک، اور سچائی وہ جو قول سدید، ایسا قول سدید جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کو بات کو ٹوسٹ کرنے والی چیز نہ ہو. ٹھیک، تو اگر یہ چیز ہو جائے پیدا تو کوئی تجسس نہیں، کوئی تلاشی نہیں، کوئی کچھ نہیں. دوسرے ویسے بھی اعتماد اگر نہیں ہے تو رشتے قائم نہیں ہو سکتے. میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر کانفیڈنس ہونا چاہیے، مطلب ہے کہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اصل چیز ٹرسٹ ہے. اور اگر وہ دونوں طرف سے آنر ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. کوئی تلاشی لینا، یہ لینا، تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جب اعتماد نہ رہے ہیں، اور جب ٹرسٹ نہ رہے. جب ٹرسٹ نہ رہے تو پھر جو دراریں ہیں نا، گلف ہے، بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک جی. اور جب یہ ہو جائے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اکثر جوڑوں کو کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی دونوں، اپنی آنکھ اور زبان اور کان بند کر لو. اگر کوئی تمہیں خیال بھی آئے نا کہ شاید اس میں کوئی برائیاں نہیں دیکھنی، تلاش نہیں کرنی، برائی دیکھنے کے لیے آنکھ بند، اچھائی دیکھنے کے لیے آنکھ کھول لو. کوئی بات کہنی، اگر کوئی بری بات لگے بھی اور تم چاہتی ہو کوئی کمنٹ کرنا تو خاموش ہو جاؤ. ٹھیک، یہی میاں بھی کرے، خاموش ہو جائے. اور اگر کوئی اچھی بات ہو تو اپریشیٹ کرو، ہاں، تعریف کرو اس کی. اور بری بات لوگ بھی آ کے بھڑکاتے ہیں بعض دفعہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے تمہارے اعتماد، کوئی کسی کے خلاف، تمہارے خامد کے خلاف بیوی، کوئی بیوی کے خلاف خامد کو کوئی کہہ رہا ہو، کان بند کر لو، اس کو میں یہ بات نہیں سنوں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز دیکھی ہے کہ اتنے ہاتھ نہ کھڑو، اس لڑکی نے بات کیا، ہلو تم
عطیہ تم بتاؤ کیا کرنا ہے جلدی سے. عطیہ الحکیم تیری کھڑی ہو. مائکرو فون کو دو پیچھے. اس لڑکیوں کو بیچاروں کو دے دیا مائکرو فون، کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ پکڑاؤ بچی. یہ بڑی لڑکیوں کو دو مائکرو فون، وہی رکھیں اپنے پاس. ہاں پیارے حضور آپ قرآن مجید ہاں بھول گیا سوال بھول گیا. نہیں ہوں میں ڈر رہی ہوں. ہاں ڈر رہی ہو؟ بغیر ڈرے بتا دو. ٹھیک ہے. ہاں قرآن مجید how many times do you read قرآن مجید in a day؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا چیز؟ میں ایک دن میں صبح کو، ویسے تو مختلف وقتوں میں مجھے اپنے اور کاموں کے لیے قرآن شریف کو دیکھنا ہی پڑتا ہے، لیکن صبح میں کم از کم 8-9 رکوع ضرور پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی. ٹھیک. اچھا اب مائکرو فون پیچھے دے دو لڑکی کو. تم لے لو جس نے ترجمہ کیا تھا اس کا، یہ لے لو مائکرو فون. اچھا بیٹھ جاؤ. ہاں وہ ان کو ہماری لڑکی سلمانہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن اگر World War 3 ہوئی تو کینیڈا پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ ساری دنیا پہ افیکٹ ہوگا ظاہر ہے. کینیڈا بھی تو انوالو ہوگا بیچ میں. تم بھی تو پاپی لگائے پھرتے ہو نا آج کل. ہاں تو اس وقت بھی تھا، اس کینیڈا زیادہ انوالو نہیں تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، پھر بھی کئی ہزار آدمی مر گئے تھے نا یہاں کے. اب جو ہوگی جنگ اس میں تو آپ لوگ انوالو میں بہت زیادہ ہیں. عراق میں فوجی بھی بھیجے، پھر اس گورنمنٹ نے بند کر دیے. یہاں کے جو آپ نے سعودی عرب سے آرم ڈیل کی ہوئی ہے اس میں بھی کئی بلین ڈالر کا آرم اینڈ ایمونیشن بھیجا ہے. تو ظاہر ہے پھر ان کو بھی پتہ ہے کینیڈا انوالو ہے اس میں اور ساری دنیا انوالو ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا جتنا مرضی دور ہو ملک. ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور کوئی بھی ملک ایٹم بم کو استعمال نہ کرے، نہیں تو بالکل اگلی جو نسل ہوگی نا کرپلڈ ہو جائے گی، یا ریٹارڈڈ ہوں گے کسی بھی لحاظ سے، یا کسی بھی لحاظ سے افیکٹڈ ہوں گے، اور بڑی خطرناک چیز ہے. وہ آخر میں اینک والی کھڑی ہو جاؤ. ہاں تم کھڑی ہو تھوڑا سا. ہاں اب نہیں تم بیٹھ جاؤ بچی، آخر والی. ہاں لو مائکرو فون، اب بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا آپ سے سوال تھا کہ اگر فیملی ملاقات آپ بہت چھوٹی عمر میں آپ نے کی ہو، جیسے کہ 2003 میں جب آپ 2-3 سال کے ہو، تو اب جماعت اتنی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ کہ اگر تم چھوٹی عمر میں بھی کی ہو تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہیں کی، ان کو بہرحال پہلے چانس ملے گا. پھر 2003 میں کرنے والی کو مل جائے گا. اب کیا عمر ہے تمہاری کیا 17 تو 13 سال پہلے تھی، 4 سال کی تھی جب ملاقات کی تھی. جی ہیں اس وقت چاکلیٹ کھانے کی عمر تھی، اب تم پین لینے کی عمر ہے. وہ پین تمہیں آج مل جائے گا اس ملاقات میں. ٹھیک ہے. اچھا ہاں وہ آخر میں تھوڑا سا کھڑی ہو آخری لڑکی. ہاں ٹھیک، لو مائکرو فون، اب بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، حضور میں ایک مربی کی بیوی ہوں اور ساتھ میں وقف نو کی تحریک میں بھی شامل ہوں الحمدللہ. اور جس کی وجہ سے مجھ پہ جہاد نفس لازم ہے، لیکن بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خواہشات غالب ہو جاتی ہیں آپ پہ. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آسانی سے ہم ان خواہشات کو دبا سکیں تاکہ وہ ہم پہ غالب نہ آئیں؟ سوال یہ ہے، پہلی بات یہ تو ہے کہ اللہ ہر وقت یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہر وقت دماغ میں رکھو کہ تم نے وقف کیا ہوا ہے. وقف زندگی کی بھی وقف ہوتی ہے، اور وقف نو نے تو ویسے خود بھی وقف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
دوہرا وقف ہے تمہارا، ایک وقف نو کا وقف، ایک وقف زندگی کی بیوی کا وقف. اس لیے اگر ایسی خواہشات ہوتی ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں نا، ایک تو یہ کہ دنیاوی خواہشات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ دنیا دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، دنیا کے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ عیاشی ہے، وہ اس کو خرید سکتا ہے، میں نہیں خرید سکتا، یہ چیز وہ لے سکتا ہے، میں نہیں لے سکتا، وہ بڑے گھر میں رہتا ہے، میں چھوٹے گھر میں رہتی ہوں. اتنی تو نہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بہت ساری ہوتی ہیں. تو اس وقت استغفار پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، استغفار پڑھو بڑا غور سے کہ اللہ تعالیٰ استغفار سے بھی ایک تو کشائش پیدا کر دیتا ہے، دوسرے قناعت پیدا کر دیتا ہے. میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، وہاں گھانا میں رہا ہوں، وہاں جیسے حالات کہیں بھی نہیں تھے. جو الاؤنس ہوتا تھا، تمہارا تو الاؤنس مہینہ چل جاتا ہے، ہمارا تو الاؤنس 15 دن میں ختم ہو جاتا تھا. پھر ہمیں پتہ ہے کس طرح گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور میں نے نہ کبھی کہیں سے پیسے منگوائے، نہ گھر سے منگوائے، نہ کچھ، جس طرح بھی ہوا گزارا کروا لیا، اور میری بیوی بچوں نے بھی ساتھ دیا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہی ہے کہ خیال نہیں آنا چاہیے. یہ سمجھو میں نے وقف کیا ہے. اور جب سپاہی جو ہوتا ہے، ایک فوجی جو بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے، جنگ کے میدان میں جنگ میں جاتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو لوگ گھر میں شہر میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں اور میں یہاں جنگ گولی کے سامنے کھڑا ہوں اور لڑائی کر رہا ہوں اور کوئی گولی مجھے لگ سکتی ہے اور مر سکتا ہوں، یہ نہیں سوچتا. بس اسی طرح وقف زندگی کو نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک، اور اس کا سب سے بڑا اختیار یہ ہے کہ استغفار بہت کیا کرو علاوہ نمازوں اور عبادتوں کے. جب بھی خیال آئے استغفار شروع کر دو، اس سے حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور قناعت بھی پیدا ہو جاتی ہے. قناعت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک، تم نے تو پہلے کچھ بول لیا ہے پچھلی. چلو تمہارے پیچھے جو بیٹھی لڑکی اس کو بولنے دو. یہ ہاں تم کھڑی ہو. حنیفہ کیا نام ہے اس کا؟ نو دوسری، یہ ساتھ والی جو منہ دیکھ رہی ہے اس کا تم کھڑی ہو. ہاں نہیں، ہاں لو مائکرو فون ادھر دو آگے. وعلیکم السلام. ہاں جلدی سے سوال کرو. آپ کیسے سارے جگہ ٹریول کرتے ہیں؟ کیسے سارے سیر کرتے ہیں؟ جہاں دور ہوتا ہوں جہاز پہ بیٹھ جاتا ہوں، جہاں قریب ہوتا ہے کار پہ بیٹھ جاتا ہوں. کیا مطلب تمہارا ہے؟ کس طرح ٹریول کرتے ہیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کس طرح ٹریول کرتے ہیں؟ یہاں کس طرح آیا ہوں میں؟ آپ کیسے ٹریول سارے کنٹری؟ کیسے سارے کنٹری کر لیتے ہیں؟ کیا یہی سوال ہے اس کا؟ جس طرح باقی دنیا کرتی اس طرح میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. ہاں ہانیہ. نو وہ ہانیہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام علیکم. آپ کلائمیٹ چینج میں بلیو کرتے ہیں؟ ہاں، کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ چینج، لائک گلوبل وارمنگ. یہ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے. ہاں جی. ہاں، اور کیا، اسی سے ساری دنیا کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ خطرناک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو جو آبادی جو بڑھتی ہے دنیا کی ہے، جی. تو ظاہر ہے تم فارسٹ کو ڈیفارسٹیشن کرتے ہو. جی. ٹھیک ہے نا، جنگل کاٹتے ہو. یہاں پہ دیکھو بہت سارے نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کیلگری میں بھی، تو لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. یہاں اتنا ہی جب آبادی بڑھے گی تو صرف یہ نہیں کہ تم درخت کاٹ رہے ہو، بلکہ تمہاری کاریں جو ہیں وہ بھی زیادہ چل رہی ہیں، کاربن ایمیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تمہارے گھر میں گیس چلتی ہے، وہ پولیوٹ کر رہی ہے تمہارے انوائرمنٹ کو. تو یہ ساری چیزیں اثر تو ڈال رہی ہیں، اور لیکن اور خطرناک بھی ہیں، لیکن اتنی خطرناک نہیں جتنی ٹیررسٹ خطرناک ہیں. ہاں پیچھے.
ہاں کالے سویٹر والی, کھڑی ہو جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. سویٹر ہے کہ کوٹ ہے؟ ہاں. السلام علیکم پیارے تم تو پہلے ہی بڑے سوال کر چکی ہو, تم نے یہاں آ کے دوبارہ سوال کرنے لگ گئی ہو. میں نے ایکچولی پوچھنا تھا اگر میں آپ کو لطیفہ سنا سکتی ہوں. ہیں؟ میں نے پوچھنا تھا اگر میں لطیفہ سنا سکتی ہوں. لڑکیوں کو سوال کرنے دو, لطیفے بعد میں سنا دینا. ہاں وہ یس آخر میں. ہاں کھڑی ہو جاؤ. ہاں اور بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. حضور میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی شادی شدہ واقفات ہیں آپ ان کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں کہ وہ کس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور جو ہمارا وقف ہے ہم اس میں کیسے بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. جو تو واقفین زندگی بیویاں ہیں, نہیں جو واقفین, جو میں بتاتا ہوں نا, بات تو سن لو. وہ تو وقف ہیں, ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے, ذمہ داریاں. باقی رہ گئیں ایک نصیحت کے آپس میں تعلقات کس طرح رکھنے میاں بیوی نے, اس کی نصیحت میں نے کر دی. تیسری بات رہ گئی کہ جو غیر وقف نو سے بیائی ہوئی ہیں, اگر تو وقف نو سے بیائی ہوئی ہیں چاہے وہ دنیا کے کام کر رہا ہے, تب بھی ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم بھی وقف نو ہیں اور ہم نے بھی دین کو دنیا پہ مقدم کرنا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو یہ تو ایک عام احمدی کے لیے بیت کا تقاضا ہے کہ دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے, ٹھیک. اس لیے اگر کوئی دینی کام ملتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں ملتا تو خود ایکسپلور کریں راستے ایسے کہ ہم کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ اب پڑھی لکھی ہیں تو اخبار میں آرٹیکل لکھیں اسلام کے متعلق, لوگوں کے جو شکوک ہیں, ڈاؤٹس ہیں, ان کو ختم کریں, ٹھیک ہے. جماعتی رسالوں میں آرٹیکل لکھیں, تربیت کے لیے اگر ہے وہ مضمون لکھیں اپنے رسالوں میں, اسلام کے بارے میں دنیا کو بتائیں. اگر وقت ہو تو لٹریچر لے کے تقسیم کریں, اپنے دوستوں میں کا جو اپنا دائرہ ہے اس کو بڑھائیں اور ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں. یہاں بہت سے موقع مل سکتے ہیں. اپنے یہ کہنا کہ ہم گھر میں وقت کس طرح دیں اور دین کو کتنا وقت دیں, تو کم از کم ایک تو یہ ہے کہ ویکینڈ پہ اگر خامد گھر میں ہیں تو اگر کوئی خدمت دین کی سپرد بھی ہوئی ہے نا, تب بھی کم از کم مہینے میں 2 ویکینڈ جو ہے نا, وہ اگر خامد کے ساتھ کوئی پروگرام بنتا ہے باہر نکلنے کا, بچوں کے ساتھ جائیں. دوسرے جو دین کا علم خود گھر میں بیٹھ کے بڑھاتی رہیں, اگر علاوہ گھر کے کام کرنے کے. یہ نہیں کہ خامد گھر آئے تو کھانا بھی نہ پکا ہو, بچے اسکول سے آئیں تو ان کو کہہ دیا جاؤ فریج میں سے نکال لو, کیلا کھا لو یا سیب کھا لو یا ٹوسٹ نکال کے مکھن لگا کے کھا لو. نہیں, بیوی کا کام ہے کہ خامد گھر میں آئے تو گھر ٹکا ٹکایا بھی ہو, صاف ستھرا بھی ہو اور کھانا بھی پکا ہو. بچے گھر میں آئیں اسکول سے تو ان کو پتہ ہو ماں کے پاس جائیں گے تو ہاں ہمیں محبت بھی ملے گی, پیار بھی ملے گا, اور بھوکے اسکول سے آئے ہیں تو ہمیں اللہ ماں نے اچھا کھانا بھی پکایا ہوگا. تو یہ چیزیں بیلنس کرنی ہیں, ساری چیزیں گھر پہ توجہ بھی دینی ہے, گھر ڈسٹرب نہ ہو. اور اگر وقت نہیں ملتا تو کم از کم اپنے وقت میں سے وقت نکال کے دینی علم کو بڑھائیں, قرآن کریم پڑھیں, تفسیر پڑھیں, دینی کتابیں پڑھیں, حضرت مسیح موعود اسلامی کتابیں پڑھیں, جو انگلش اردو نہیں آتے انگلش میں ہیں وہ پڑھیں. تو کم از کم آئندہ بچوں کی تربیت میں کام آئیں گی وہ چیزیں. لیکن یہ بہانہ کر کے کہ لجنہ نے مجھے کہا کہ صبح سے شام تک جاؤ میٹنگیں کرتے رہو, میٹنگوں میں گپیں زیادہ مارتے ہیں, کام تھوڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لجنہ کو بھی چاہیے کہ اگر 1 گھنٹہ مقرر کیا میٹنگ کا تو رکھیں. دوسرے میں باقی تنظیموں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر خدام, انصار اور لجنہ کے اب مسجدیں بڑی ہیں, وہ بن چکی ہیں, یا سینٹر بڑے ہیں, یا جہاں چھوٹی جماعتیں ہیں وہاں تھوڑے کمروں میں گزارا ہو جاتا ہے, تو 1 دن میں اگر ہر ایک اپنی میٹنگ کر لے تو آپ کے آنے جانے کا خرچ بھی کم ہو جائے گا. اگر فاصلے سے آنا ہے پیٹرول کا خرچ کم ہو جائے گا, خامد بھی نہیں چڑھے گا کہ کیا مصیبت ڈالی ہے تم. لجنہ کا ہر ہفتے اجلاس ہو جاتا ہے, یا بیوی کہے گی خامد کو کہ تم نے کیا مصیبت ڈالی ہے, ہر روز خدا ملندی ہے تمہیں بلا لیتی ہے, ٹھیک. تو یہ چیزیں حالات کے مطابق آپ لوگوں نے خود ایڈجسٹ کرنی ہے. گھر بھی خراب نہ ہو
اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. ہاں تم سیرش کھڑی ہو جاؤ. جی السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر جب نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ اس نماز میں صرف عورتیں ہوں اور امام بھول جائے تو عورت کو صرف اجازت ہے تالی بجانے کی، لیکن امام کو پھر بھی یاد نہ آ رہا ہو تو عورت بتا سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایسے جگہ پہ جہاں صرف ایک ہی امام ہے اور ساری عورتیں ہیں وہ تو پھر خاص حالات ہو گئے نا. ٹھیک ہے. مرد بیچاروں کو ملا ہی کوئی نہیں امام نماز پڑھنے والا. جیسے گھر پہ یا گھر پہ تو رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتی ہو نا، تو وہاں یاد کرا سکتے ہیں. بھول جائے اگر گھر میں بھائی پڑھا رہا ہے یا ابا پڑھا رہے ہیں، ماموں پڑھا رہا ہے، چچا پڑھا رہا ہے یا کوئی رشتہ دار پڑھا رہا ہے اور صرف عورتیں ہیں. اول تو وہ عورتیں بھی بڑی نیک ہیں اور مرد بھی بڑا نیک ہے، گھر میں باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، تو پھر یاد کرا سکتے ہیں اگر بھول جائیں تو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہاں تم کھڑی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. چلو ایک تو کرو نا پہلے. ایک ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے جس میں ساس سسر اور ہسبینڈ دونوں ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں، کس کی بات سننی چاہیے؟ جہاں تک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں، ایسا مسئلہ اگر گھر میں جھگڑا پیدا ہونے والا ہے تو تم نے اپنے خاوند کی بات سننی ہے. ہر اور لڑکی نے اپنے خاوند سے شادی اس نے خاوند سے کی ہے، اس کی بات سنو، لیکن ساس سسر سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. وہ اس پہ غصہ چڑھے گا ان کو، وہ ڈانٹیں گے، بولیں گے، کان بند کر لو. ٹھیک. لیکن بات خاوند کی عورت کو سننی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ٹھنڈا ہو جائے معاملہ تو پھر خاوند کو آرام سے پیار سے سمجھاؤ کہ ماں باپ نے کی اگر کوئی عقل والی بات تھی کہ ان کی بات تو بڑی سینسیبل ہے، اگر ہم مان بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کو کسی طرح پھر جسٹیفائی کرو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 واقف نو لڑکا ہے اور اگر ایک مربی ہے اور دوسرے مربی نہیں ہے، تو کیا جو مربی نہیں ہے اس کو بات پہ یہ کہنا چاہیے کہ جو مربی ہے وہ تم سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ سکسیزفل اور جو مربی ہے زیادہ سکسیزفل ہے اور تم کام نہیں کر رہے. ہاں جی. اگر جو مربی ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے، جامعہ مربی بنا تبھی نا. اور دوسرا بھائی تو اگر پڑھ لکھ گیا ہے پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر تو ماں باپ اس مربی کو چھوڑ دیں گے، اس کی طرف زیادہ چلے جائیں گے، پیسے دے دے. جی لیکن دونوں واقف نو ہیں. دونوں واقف نو ہیں. اور ایک مربی ہے اور دوسرا ایک پڑھ لکھ گیا ہے، دوسرا نہیں پڑھا لکھا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. کم پڑھا ہوا ہے. جی. گریڈ 12 کر کے ختم کر دی پڑھائی. جی. یا کوئی اسکل سیکھ لی، پلمبنگ سیکھ لی، الیکٹریشین بن گیا یا کوئی ایسی بات چیز ہو گئی. جی. ٹھیک ہے. تو اس کو کہنا تو نہیں چاہیے، غلط چیز ہے. اس کو اپنا فیلڈ ہے، ہر ایک اپنا دماغ دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں اگر وہ نکمہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا وقف نہ ہو، پھر اس کو ضرور کہنا چاہیے ماں باپ کو کہ جاؤ اور کام کرو. لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے، چاہے وہ تھوڑے پیسے کما رہا ہے یا کوئی بھی اسکل اس نے سیکھ لی ہے، تو پھر اس کو کہنا غلط ہے کچھ بھی. میرا مطلب ہے کہ واقف نو کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں. واقف نو کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں بحیثیت اس وقت برابر ہیں جب ماں باپ نے وقف کیا. لیکن جو مربی بن گیا اس کا قدم آگے بڑھ گیا. جی. ٹھیک ہے. جی. وہ فیلڈ میں آ گیا، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی تھیں، پڑھائی مکمل کر کے فیلڈ میں آ گیا اور کام کر رہا ہے. دوسرے نے گریڈ 10 بھی پاس نہیں کیا ہے، تو وہ وقف نو کی حیثیت سے تو برابر ہے، لیکن جماعت کے کام کے حساب سے برابر نہیں ہے. اب رہے ایک کم ہو گیا، ایک اوپر چلا گیا. جی. ٹھیک ہے. انسان ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں. جی. سب انسان برابر ہیں نا. جی. جی. لیکن ایک امپلائر ہوتا ہے، ایک امپلائی ہوتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہوتے. ایک پیسے وہ انڈسٹری چلا رہا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، دوسرا نے 50 نوکر رکھے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہ دے رہا ہے،
وہ بھی دونوں انسان ہیں، لیکن ایک اپنے اسکل اور اپنی کیپیبلٹیز کی وجہ سے، اپنے پوٹینشیل کی وجہ سے بڑھ گیا، دوسرا جو ہے وہ مزدور رہ گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں وہ آخر والی سوال کر لو اور اس کے بعد ختم آپ کا وقت. ہاں جانے دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب میں یا کسی کشری حالت میں کبھی ان سے ملے؟ جب میں نے بتانا ہوگا بتا دوں گا. ٹھیک ہے، چلو بس جاؤ.